اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سب لوگ یعنی شہر میں جمع تھے۔ شیخ ادب علی کہہ رہے تھے، کیا ہر فرض پر جانے والے کو اس طرح الوداع کہتے ہیں؟ ویسے بھی ہم ریاست کے فرض کے ساتھ ساتھ غلامی کا فرض بھی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون شیخ ادب علی کے پاس آتی ہیں اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں، جس کے بعد وہ ان سے گلے ملتی ہیں اور کہتی ہیں، بابا اللہ آپ کی راہ کو آسان کرے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ واپس آ جائیں۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، فتح اور واپسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے بعد علاؤدین شیخ ادب علی کے پاس آتا ہے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے، آپ کا سفر آسان ہو شیخ نانا۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، جیتے رہو شہزادے۔ جس کے بعد برہان شیخ ادب علی کے پاس آتا ہے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا راستہ آسان ہو میرے شیخ۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، شہزادوں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور حق کے راستے سے کبھی مت بھٹکنا، یہی راستہ ہمیں فتح کی طرف لے جائے گا۔ جس کے بعد ملن خاتون شیخ ادب علی کے پاس آ جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ کی امانت میں میرے شیخ۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، جیتی رہو میری پیاری بیٹی۔ آخر میں عثمان شیخ ادب علی کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے، سلامتی سے جائیں میرے شیخ۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، جیتے رہیں عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں برہان درویشوں میں سونے کے سکے تقسیم کرنے لگتا ہے تو درویش نہیں لیتے۔ اسی دوران شیخ ادب علی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، برہان ایسا مت کرو، اللہ پر یقین کر کے نکلنے والا کسی بندے کی مدد پر منحصر نہیں کرتا، ہمارا راستہ اس کے فضل اور نعمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے، ٹھیک ہے میرے شیخ، اللہ کی حفاظت میں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، جیتے رہو۔ جس کے بعد وہ سب سے کہتے ہیں، اللہ آپ سب سے راضی ہو، آپ کے قدم ہمیشہ راہ حق پر چلیں، اللہ آپ سب کو رستے سے بھٹکنے نہ دیں۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں، آمین۔ پھر شیخ ادب علی کہتے ہیں، جنہیں ہم الوداع نہیں کہہ سکے ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن اسی دوران ان کی نظر کمرال ابدال پر پڑتی ہے تو وہ ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے کمرال ابدال۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے شیخ محترم؟ کیا آپ اس فقیر کو درویش نہیں سمجھتے؟ شیخ ادب علی کہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں کیونکہ تم یہاں پر ہو، اپنا وطن کسی بھروسہ مند شخص کے حوالے کرنے سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اپنا چوغا اتارتے ہیں اور کہتے ہیں، اب سے نشست بھی تمہاری ہے اور چوغا بھی تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چوغا کمرال ابدال کو پہنا دیتے ہیں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، کیا اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق میرا نصیب ہے؟ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہے، تم نے بہت سے دلوں کو گرمایا، بہت سے دلوں کو چھوا، ہمیں جلے ہوئوں کی ضرورت ہے کمرال ابدال۔ یہ سن کر کمرال ابدال کہتے ہیں، راہ حق میں پتھر بھی جل جاتے ہیں شیخ محترم، آپ کا سفر آسان ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ جس کے بعد شیخ ادب علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے، باحفاظت جائیں۔ یہاں اسمیان بینگی خاتون سے کہہ رہی تھی، میں نے تم سے کہا تھا بینگی خاتون، تمہیں کہا تھا کہ اس اسما کا کوئی حل نکالو۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نہیں ملا، مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ اسما کچھ کہہ نہ دے، اس لیے میں نے چاندی وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا تھا۔ یہ سن کر اسمیہ سلطان کہتی ہے، اتنا کافی نہیں ہے بینگے۔ بینگی خاتون کہتی ہے، میں پہلے کی طرح اسے دوبارہ خاموش کروں گی، میں اسے اور اس کے بھائی کو یہاں سے نکال دوں گی۔ یہ سن کر اسمیہ سلطان کہتی ہے، اب یہ کام میرا ہے، اگر وہ پہلے کی طرح تم سے ڈرتی تو ایک الفاظ بھی نہ کہتی، اس اسما کو جلد از جلد میرے سامنے پیش کرو، میں اس کی آنکھوں میں خوف ڈالوں گی۔ سن کر بینگے خاتون کہتی ہے، میں خود سنبھال لوں گی، لیکن اسمیہ سلطان کہتی ہے، بینگے مجھے بات دہرانے پر مجبور نہ کرو، اس اسما کو جلد از جلد میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں عثمان ترگت سے کہہ رہا تھا، کیا یہ تیار ہیں؟ ترگت کہتا ہے، انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں کہ وہ نائمان پاگل کتوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہوگا، لیکن ہم دفاع کریں گے اور انشاءاللہ ٹوٹیں گے نہیں۔ عثمان کہتا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہم دفاع بھی کر لیں گے، نائمان ایک کونے میں پھنس گیا ہے، اب ہم اس کے خاتمے کا میدان تیار کریں گے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اجازت ہے جناب۔ یہ کہہ کر وہ خط اور منجنیق کا نقشہ عثمان کو دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد عثمان کہتا ہے، اسمیہان بائندر پر شک کر رہی ہے، لیکن ہم بائندر کو ظاہر ہونے نہیں دیں گے۔ پھر وہ دوسرا خط پڑھتا ہے اور کہتا ہے، جرکوتائی کا کہنا ہے کہ نائمان منجنیق بنا رہا ہے اور یہ اس منجنیق کا نقشہ ہے، یقیناً وہ یعنی شہر پر حملہ کرے گا، یعنی کہ وہ منجنیق کے بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب سمجھ گئے کہ وہ کیوں رکا ہوا تھا۔ ترگت کہتا ہے، یہ منجنیق تو بہت بڑا ہے، اگر وہ یعنی شہر حاصل کر لیتا ہے تو ہماری امارات خود بخود ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ترکوں کے دل میں آزادی کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ برہان کہتا ہے، کیا ہم انہیں منجنیق بنانے دیں گے جناب؟ عثمان کہتا ہے، جب تک جرکوتائی وہاں پر موجود ہے ہم انہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پھر وہ سپاہی سے کہتا ہے، جرکوتائی ابھی وہاں پر رہے گا، اس نے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم۔ پھر عثمان کہتا ہے، نائمان تمہارے حال اور مستقبل کے تمام منصوبے مجھے معلوم ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر وہ ترگت سے کہتا ہے، منجنیق یہیں پر ہیں؟ ترگت کہتا ہے، جی ہاں تیار ہیں۔ یہاں نائمان کا خاص آدمی نائمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، جاسوسوں کی طرف سے خبر آئی ہے کہ عثمان نے شیخ ادب علی کو سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے، نوکروں تیار ہو جاؤ، ہم عثمان کی روشنی کو بجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں عثمان کہہ رہا تھا، وہ ہماری منجنیقوں کے بنائے گئے تمام طاقت کو ایک منجنیق میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، یہ منجنیق ہمارے 10 منجنیقوں کے برابر ہے،
لیکن ان کے لیے یہ منجنیق کیا دیوار تک لانا مشکل نہیں ہوگا؟ بالا خاتون کہتی ہیں نعمان سمجھ گیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہمیں نہیں ہرا سکتا، اس لیے اب وہ ہمارے قلعوں اور اساروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ترگت کہتا ہے عثمان صاحب، اس کا مطلب ایسی طاقت جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نعمان کمینہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہیں۔ اورحان، تم کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے برسا کی دیواروں کو مضبوط کیا ہے۔ اورحان کہتا ہے جی ہاں، لیکن ہماری منجنیقیں انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے لیکن جو یہ نعمان بنا رہا ہے یہ منجنیقیں اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اگر ہم ان منجنیقوں کو تباہ کریں اور خود ایسی منجنیق بنائیں تو ہم بہت زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کوپو حصار، کوئنی حصار، ازنیک اور حتیٰ کہ برسا کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نعمان سے منجنیقیں لینے جا رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے ہاں، بس ایک مرتبہ زہر کوتہ اپنا فریضہ مکمل کر لے۔ اسی دوران ایک سپاہی بوران کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے تو بوران کہتا ہے جناب، نعمان اپنے نوکروں کے ساتھ قرارگاہ سے روانہ ہو چکا ہے، وہ اسی راستے کی طرف جا رہا ہے جس پر شیخ ادب علی ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان میرے بابا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالا صبر کرو، صبر کرو، اگر انہوں نے میرے شیخ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یہ جہان ان پر میں تنگ کر دوں گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بوران، سپاہیوں کو تیار کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یا والنس اپنے ساتھیوں کے ساتھ برسا سرائے میں موجود تھا اور کہہ رہا تھا میں یہاں پر کھیتی کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ لڑائی کرنے آیا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ساتھ کس کا دیں گے؟ والنس کہتا ہے نعمان اور عثمان دونوں ہمارا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان میں مشترک کیا ہے؟ وہ دونوں اتنے لالچی ہیں کہ پہلے ہماری ہی مدد مانگیں گے اور پھر برسا کی طرف ہی بڑھیں گے، لیکن کچھ ہے جو ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ برسا کو کبھی بھی فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے بے شک اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ والنس کہتا ہے نعمان کا کہنا ہے کہ وہ عثمان کا خاتمہ کر کے تبریز کی طرف روانہ ہو جائے گا، نعمان یہیں پر پھنس گیا ہے، وہ ہماری مدد کا محتاج ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے اور عثمان کا کیا ہوگا؟ والنس کہتا ہے عثمان کو تو ہم ایک ہی حملہ کر کے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو اس نے کہا وہ سچ ثابت ہوا تو ہم نعمان کو مزید طاقت حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے تو ہم کس کا ساتھ دینے والے ہیں؟ والنس کہتا ہے توازن رکھنے والا عنصر برسا ہے اور ترازو کو جھکانے والا بھی برسا ہی ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ میں نعمان اور عثمان سے ان کی سرزمینوں پر ملنے جاؤں گا، میں ان کی زمینوں کا توازن کروں گا اور اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا۔